یہ ویڈیو آخر تک دیکھنا، انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. یہ کوئی موٹیویشن ٹاک نہیں ہے، یہ ریئل پریکٹیکل پروسیجرز ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں اپنائے. اور ہاں، قائد اعظم صاحب کی اگزامپل میں اس ویڈیو میں دوں گا. جی السلام علیکم. آپ نے پچھلی ویڈیو دیکھی، اس کو سراہا، بہت بہت شکریہ. بڑی تفصیلاً ہم نے بہت سارے ٹاپکس کو ڈسکس کیا، آئی ٹی کو ڈسکس کیا، سکلز کو ڈسکس کیا. اس ویڈیو میں بہت چونکہ ڈیمانڈ ہے، پبلک ڈیمانڈ ہے، جو کہ میں نے ٹویٹر پہ دیکھی، جب آپ لوگ ہیش ٹیگ لیٹس کنیکٹ ود ہشام سرور یوز کریں. بائی دی وے، اگر آپ نے ابھی تک یوز نہیں کیا، اس کو یوز کریں اور مجھ سے سوال پوچھیں، میں آپ کو ٹویٹر پہ فوراً جواب دیتا ہوں. اور اگر کدھر مس ہو گیا تو فتویٰ نہ لا دینا، دوبارہ سوال پوچھ لیا کرو. کچھ لوگ ایسے جو ٹویٹر کی بات کو جا کے فیس بک گروپ میں لکھتے تھے، جی سوال پوچھا تھا، یہ دیکھو اسکرین شاٹ، جواب نہیں دیا. تو مس ہو گیا تو دوبارہ پوچھ لو، بل نہیں آتا اس میں. سو لیٹس کنیکٹ ود ہشام سرور میں سوال پوچھا گیا کہ ہاؤ ٹو بی کنسسٹنٹ. یہ میرے خیال میں ہر ایک کا مسئلہ ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک تھیوری آپ کے گوش گزار کی تھی، 4 پاور آورس. 4 پاور آورس کرتی کیا ہے؟ 4 پاور آورس کا مطلب ہے کہ ہاؤ ٹو فوکس آن یور ورک وداؤٹ ڈسٹریکشنز. دو چیزیں ہیں، یا تو ڈسٹریکشن ہے یا فوکس ہے. ڈسٹریکشن کو آپ ریموو کر لیں تو فوکس آ جائے گا. اگر آپ فوکس کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو ڈسٹریکشن پہ اگر توجہ دیں تو پھر ڈسٹریکشن ہے، ٹائم ضائع. وہ پروکراسٹینیشن، گوئنگ تھرو موشنز، ویسٹنگ یور ٹائم اینڈ انرجی، ایک ہماری یوتھ کا بڑا سیریس المیہ ہے. تو اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتانے لگا ہوں جو میں نے آزمایا، ہاؤ ٹو بی کنسسٹنٹ. لیکن شرط یہ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا. اس میں کوئی کتابی بات نہیں ہے، کوئی موٹیویشن ٹاک نہیں ہے. دس از سم تھنگ آئی ہیو ریزڈ مائی سیلف ٹو دس پوائنٹ. اور وہ یہ ہے کہ جناب اپنے آپ کو مائل سٹونز میں باندھیں. مائل سٹونز میں باندھنے سے میری مراد یہ ہے کہ اگر آپ کچھ سیکھ رہے ہیں یا اگر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، ڈرائیو ختم ہو جاتی ہے، چاہ ختم ہو جاتی ہے، تو اپنے آپ کو مائل سٹونز میں باندھیں. چلو ایک بیسک ایگزامپل لے لیتے ہیں. آپ گرافک ڈیزائننگ سیکھنا چاہتے ہو. اب گرافک ڈیزائننگ سیکھنے کے لیے کچھ سٹیپس ہیں. پہلے السٹریشن یعنی کہ السٹریٹر سیکھنا پڑے گا. ہمارے وقتوں میں کورل ڈرا اور میکرو میڈیا فری ہینڈ ہوتا تھا. اب ظاہر ہے اڈوبی السٹریٹر ہی زیادہ چلتا ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے جناب فوٹو مارفنگ، امیجنگ اینڈ ایڈیٹنگ کا، وہ اڈوبی فوٹو شاپ ہے. اب ان دونوں سافٹ ویئر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ایک ٹائم دے دیتے ہیں وچ از دی ایکچوئل گول. اور وہ ایکچوئل گول ہے کہ جی میں اس کو 60 دن میں سیکھوں گا. 60 ڈیز میں اڈوبی السٹریٹر اور اڈوبی فوٹو شاپ سیکھ لوں گا. اب اس 60 ڈیز کو آپ نے مائل سٹونز میں باندھنا ہے. پہلے ہفتے میں اڈوبی السٹریٹر کا 25% سیکھ لوں گا. آپ کا استاد کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ چاہیں تو جی ایف ایکس مینٹر عمران علی ڈینا سے، ان کے یوٹیوب سے سیکھیں. چاہیں تو السٹریشن تو میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ سکھائی ہے، جو کہ بہت زیادہ اکنالج ہو رہی ہے ماشاءاللہ. چاہیں تو udemy.com سے، digskills.pk، کہیں سے بھی سیکھ لیں. جب آپ اپنے آپ کو مائل سٹونز میں باندھتے ہیں تو اب یہاں پہ ڈرائیو ڈیمینش ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. پہلے ہفتے تو بڑا چیلنج ہوتا ہے نا، دوسرے ہفتے جناب چیلنج ختم ہو جاتا ہے. میں فری میں پڑھاتا ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ جب میں کوہورٹ کا آغاز کرتا ہوں، پہلی کلاس اور آخری کلاس میں سب سے زیادہ رش ہوتا ہے، بیچ میں ایک ڈپ ہے. وہ ڈپ اس لیے ہے کہ ڈرائیو ختم ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو اس ڈرائیو میں کنسسٹنٹ رکھنے کے لیے ایک سزا دو گے، اپنے آپ کو دو گے. وہ سزا یہ کہ آپ نے مائل سٹون رکھ لیا نا کہ لیٹ سے سیکنڈ ویک میں بدھ والے دن تک میں نے فلان ٹاپکس کور کر لینے. ٹاپکس آپ کو پتہ لگ رہے ہیں ایڈوانس میں ہی، جب آپ کو پلے لسٹ دیکھتے ہیں یا آپ یوڈیمی کے کورس میں انرول ہوتے ہیں. اگر اس دن، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر اس دن آپ اپنا ٹارگیٹ اچیو نہ کر پائے تو آپ خود کو سزا دیں. اس رات کو آپ کھانا نہ کھائیں. دس از واٹ آئی ہیو ڈن ٹو مائی سیلف اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اور اس سے میری کنسسٹنسی، اس سے میری جو ایک موٹیویشن ہے، انسپریشن ہے، جو ڈرائیو ہے، وہ ہمیشہ قائم رہی. کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اگر میں یہ کام نہیں کر پایا تو میں نے اپنے آپ کو سیلف اسیس کرنا ہے. اور سیلف اسیس یہ ہے کہ مجھے سزا ملے. یہ سزا و جزا کا کانسیپٹ تو پوری دنیا میں چلتا ہے. اور چونکہ فری لانسرز یا انٹرنیٹ بیسڈ ورکرز سیلف امپلائڈ ہوتے ہیں، دیر از نو بڈی ٹو ٹیچ دیم، نو بڈی ٹو کیپ این آئی آن دیم، نو بڈی ٹو شاؤٹ ایٹ دیم فار دیٹ میٹر. کچھ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو کوئی پوائنٹ آؤٹ کرے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، تو وہ ٹھیک کرتے ہیں. کہتے ہیں جی دھیان نہیں رہا. کیوں نہیں دھیان رہا؟ دھیان کہاں تھا؟ اسی طریقے سے اور بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ ڈسٹریکٹڈ ہو رہے ہوتے ہو، آپ فوکس نہیں کر رہے ہو، ڈسٹریکٹڈ ہو رہے ہو. اس پہلے 4 پاور آورس کو پڑھیے گا
उसके बाद जनाब अली अपने आप को अकाउंटेबल बनाएं। आप अकाउंटेबल की एग्जाम्पल्स बहुत सारी देखने को मिलती हैं, लेकिन एक वीडियो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, कायद आज़म साहब की है, और ये टेड टॉक है जावेद चौधरी साहब की, बहुत पुरानी है, आई थिंक अर्ली 2000 में, हजवेरी इंस्टीट्यूट लाहौर। गूज बम्स आते हैं कि कैसे एक इंसान अपने आप को खुद सेल्फ अकाउंटेबल ठहराता है। मिसाल के तौर पे चाहे वो फाटक खोलने की बात हो कि अगर एक दफ़ा फाटक खोला तो सारी उम्र खुलेगा, ये जो खर्चा है ये मेरी बहन के अकाउंट से निकलना चाहिए क्योंकि उनके लिए ये चीज़ें मंगवाई गई हैं, ये जो वज़रा हैं ये चाय पी के घर से नहीं आए, इधर बैठ के चाय पियेंगे। कोई सिफारिश लेके आया कि बेटा ये काम गवर्नर जनरल का नहीं है, ये काम जो है वो हेल्थ मिनिस्टर का है। और ऐसी बेशुमार एग्जाम्पल्स कायद आज़म साहब की, क्योंकि वो रोल मॉडल हैं, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, रहेंगे, और वहाँ से ये चीज़ें मुझे कनेक्ट होगी। और मैंने कहा हाँ, जब मैं काम कर रहा था तो मैं अपने आप को सेल्फ असेस ऐसे ही करता था, रात का खाना स्किप करता, सुबह जो 4 बजे भूख लगती है ना, फिर तबीयत साफ़ हो जाती है, बल्कि मैं तो कहता हूँ 14 तबक रोशन हो जाते हैं। सज़ा है ना, इस सज़ा का अब आप मुझ पे बैश करेंगे, मुझे पता है, वैसे करना तो नहीं चाहिए लेकिन हो भी जाता है बाज़ औक़ात। सर इससे होगा क्या कि आप आइंदा वो हरकत ही नहीं करेंगे जिससे आपका खाना स्किप हो जाए। रोज़ा भी तो रखते हैं ना अल्लाह पाक के डर से, सेल्फ असेसमेंट, अपने आप को, हालांकि कोई देख नहीं रहा तो क्यों नहीं हम खाते पीते, इसलिए कि हमें डर होता है। इसी तरीके से अपनी कामयाबी को मद्देनजर रखते हुए, अपनी नाकामी का डर मद्देनजर रखते हुए, दोनों चीज़ों को इक्वेशन में रखिए और अपने आप को या तो पैड ऑन योर बैक दें या फिर अपने आप को सज़ा दें। इससे ये होगा कि ना सिर्फ आप कंसिस्टेंट होंगे, बल्कि आप जब माइलस्टोन्स में बंधेंगे ना तो आप इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा सीखेंगे। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो साहब, मेक योर सेल्फ अकाउंटेबल, अपने आप को ट्रीट दें। अगर आप अच्छा काम करते हैं, अपना कोर्स अपना पढ़ा जो भी है, ट्रीट दें, जाएं, कहें आओ दोस्तों मैं तुम्हें आज खिलाऊंगा, मैंने ये कोर्स कंप्लीट किया, इससे पॉजिटिव एनर्जी भी आ रही, तो मैं पॉजिटिव एनर्जी का बड़ा एडवोकेट हूँ। और अगर आप नाकाम हो रहे हैं तो सज़ा दो ना अपने आप को, एक रात खाए बगैर सो, देखो सुबह से कैसे काम करते हो। सबसे पहले आपको फिक्र होगी मेरी रोटी ना मिस हो जाए। तू की जाने यार फरीदा, रोटी बंदा खा जाती है। सेल्फ असेसमेंट, दैट इज वंडरफुल रेसिपी अचीविंग सक्सेस इन लाइफ, becoming successful and conquering the world.